بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نا تجربہ کاری کے باعث 50,000 میں موکمکا کی پیشکش میری حماقت تھی۔ کانسٹیبل نے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کیا تھا اور سب انسپیکٹر نے صحافیوں کے سامنے میری بات کو سند بنا کے پیش کر دیا تھا کہ اتنی رقم کی رشوت دینے والا میری عمر کا لڑکا صرف چور ڈاکو ہی ہو سکتا ہے۔ رات والا سرکاری مجرم اس وقت موجود نہیں تھا۔ شاید اس کو 20 صحافیوں کے سامنے پیش کیا گیا ہوگا اور ان کے جاتے ہی چھٹی دے دی گئی ہوگی کہ جا پتر عیش کر، پھر ضرورت ہوگی تو بلائیں گے۔ ایک حوالتی کی روتی دھوتی بیوی ٹفن کیریئر میں کھانا لائی اور سلاخوں کے باہر بیٹھ گئی۔ اس نے کلیجی کے رنگ کا میلا پرانا برقع سر پر ڈال رکھا تھا۔ صرف رسم اور عادت کے مطابق وہ اپنا فاقہ زدہ دکھی چہرہ سب کے سامنے لیے بیٹھی اپنی تقدیر پر آنسو بہا رہی تھی۔ عورت کبھی تقدیر سے مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ اس حوالتی کی بجائے جو نشے کا عادی اور ہڈ حرام لگتا بھی تھا، کسی کلرک کی بیوی ہوتی تو روتی کہ وہ افسر کی بیوی کیوں نہیں جو کاروں میں گھومتے ہیں۔ افسر کی بیوی ہوتی تو گلہ کرتی کہ تاجر کیوں نہیں ملا۔ اسے تاجر کی گھر والی صنعت کار کی آرزو کرتی اور صنعت کار کی کسی سفیر وزیر، اور شاید سفیر وزیر کی بیوی ملکہ الزبتھ یا الزبتھ ٹیلر کے نصیب پر رشک کرتی ہوگی۔ سائنسدانوں نے تحقیق اور ایجاد میں صدیاں گزار کے اور اربوں کھربوں ڈالر سالانہ خرچ کر کے ذرے کا دل چیرا اور ایٹم بم بنایا، اخلاق و تسخیر کیا اور چاند پر قدم رکھا۔ سپر کمپیوٹر بنائے۔ کتنا فرق پڑتا اگر میڈیکل سائنس کچھ توجہ دے کر ایسی دوا ایجاد کر سکتی کہ ایک انجیکشن لگایا اور زان سے ہوس کے کلیات ختم اور طبیعت میں کنات جیسے ویلیم کے ایک انجیکشن سے اضطرابی کیفیت ختم ہو کے سکون مل جاتا ہے۔ لوگ جھگی جھونپڑی، سرکاری کوارٹر اور چھوٹے بڑے مکانوں میں بھی اتنے ہی خوش و خرم اور مطمئن ہوتے جتنے محلات میں رہنے والے، اور سائیکل چلانے والا بھی اتنا ہی غنی ہوتا جتنا مرسڈیز میں پھرنے والا۔ نہ حسد، نہ زیادہ سے 20 زیادہ کا جنون۔ پیٹ میں کچھ جانے سے مجھے راحت ملی تھی اور مجھ پر غنودگی طاری تھی، مگر اس میں بھی خیالات کی بے سمت اور بے مہار پرواز جاری تھی۔ جو ٹیلی فون نمبر میں نے تفتیش سے قبل سپاہی کو دینا چاہا وہ کاغذ کے پردے پر لکھا ہوا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا، مگر اس خاتون صحافی نے نمبر بڑی احتیاط سے نوٹ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شادو کو پیغام ضرور پہنچا دے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا شادو میرے لیے رہائی کے لیے کچھ کرے گی؟ وہ رئیس کو بھیجے گی؟ ہاں، رئیس میرا دوست بھی ہے، مگر کیا پولیس اس کو گھاس ڈالے گی؟ نہیں، وہ پولیس کو گھاس ڈالے گا۔ پولیس کا من باتا چارہ ان کے سامنے رکھے گا، نوٹ چھوٹے بڑے نئے پرانے جیسے بھی ہوں۔ میں نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ شام 7 بجے شادو کو فون کرے۔ پھر اس وقت میری مشکل کیسے آسان ہوئی؟ کیا اس نے، جس کا میں نام تک نہیں جانتا تھا، انچارج صاحب کو اپنی زبان میں تڑی دی تھی؟ تڑی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ پولیس کے پاس طاقت ہے، صحافی کے پاس قلم ہے۔ داڑھی والے نے کہا، پھر کیا سوچا کام کرے گا میرے ساتھ؟ میں چونک پڑا۔ تمہارے ساتھ؟ تمہارا مطلب ہے میں ڈاکے ڈالوں، تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں؟ کیا سمجھ رکھا ہے آخر تم نے مجھے؟ وہ مجھے سپاٹ نظروں سے دیکھتا رہا۔ ابھی تو ہے کیا آخر کہ کوئی تجھے کچھ سمجھے؟ میں نے کہا، آدھا بان کباب اور ایک چائے کے بدلے تم مجھے اپنے جیسا ڈاکو بنانا چاہتے ہو؟ اور کیا بنے گا تو؟ وزیر اعظم؟ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، میں وزیر اعظم بنوں گا۔ یہ بات آج میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، جب میں بہت چھوٹا تھا تب بھی کہتا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں بڑی گان گرج تھی۔ وہ زور زور سے کہہ لگانے لگا۔ حوالات میں ایسے کہہ وہی لگا سکتا تھا۔ برقع پوش اکڑوں بیٹھی ہوئی عورت اسے حیرانی اور ستائش کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اس کے نزدیک وہ آئیڈیل مرد تھا، ایک کڑیل جوان، جان ہتھیلی پر رکھ کے پھرنے والا، خطرات سے کھیلنے والا اور دولت کو گھر کی لونڈی سمجھنے والا۔ اس کا مدقوق اور متعون شوہر مسکرانے لگا تھا۔ چند اور حوالاتی بھی جو مسکرا سکتے تھے مسکرا رہے تھے۔ سنتری نے کہا، خیر ہووے تاجے بادشاہ، ہمیں بھی لطیفہ سناؤ۔ تاجے بادشاہ نے ایک انتہائی فحش مگر حسب حال لطیفہ سنایا۔ برقع پوش نیک بی بی پلو منہ میں دبا کے کھٹکنے لگی اور شرم سے کرمزی ہو گئی، تقریباً اپنے برقع کے رنگ جیسی۔
ایک سنتری دروازے پر نمودار ہوا، اوے تو ہے ناصر عظیم، چل نکل باہر، انچارج صاحب بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا، تاجے نے اچانک ایک ٹانگ آگے بڑھا دی، میں ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گرا، حوالتی اور سنتری ہنسنے لگے، دیکھ کے وزیر اعظم صاحب یہاں حکومتیں ایسے ہی گرائی جاتی ہیں۔ تاجے نے کہا، ایک بار پھر وہ گلا پھاڑ کے ہنسا، مگر میں نے اسے پلٹ کے نہیں دیکھا، میں اطمینان سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ انچارج اسی کروفر کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا جیسے شہنشاہ اکبر اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ اس کے لیے وردی لباس شاہانہ تھی اور ٹوپی تاج شاہی، اس کا عالی شان کمرہ اس کا دربار تھا جس میں اس وقت بھی 9 رتن حاضر تھے۔ بیربل ہیڈ محرر تھا، ملا 2 پیادہ وہ سپاہی جس کو میں نے مکمکا کرنے کے لیے 50,000 کی آفر کی تھی۔ تھانے دار کے سامنے ایک گلاس میں کوئی مشروب تھا، وہ کوک بھی ہو سکتی تھی اور شراب بھی۔ وہ اسے مزے لے لے کر گھونٹ گھونٹ پیتا رہا اور مجھے ایسے دیکھتا رہا جیسے میں تجریدی آرٹ کا سمجھ میں نہ آنے والا نمونہ ہوں۔ ابھی اے ایس پی صاحب آ رہے ہیں انکوائری کے لیے، وہ بولا۔ اس کنجری نے آفس جا کے اے ایس پی سے بات کی، کہتی ہے میں جانتی ہوں اسے صرف ایک بار ملی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تھانے دار نے خاتون صحافی کو مزید گالیاں دیں۔ میں نے جواب میں کچھ نہ بولنا بہتر سمجھا، لیکن اپنے چودھری بشیر صاحب بکواس نہیں کرتے، تیری ان کی کیا دشمنی؟ اے ایس پی کیا آئی جی صاحب آ جائیں انکوائری کے لیے؟ ہوگا کچھ نہیں کاکا بلی، ادھر اپنی بادشاہت ہے، کسی بلیکھے میں مت رہنا۔ تو ابھی بچڑا ہے بچڑا، بڑے بڑے سانڈ قیمہ کر کے کھلا دیے میں نے اپنے کتوں کو اور وہ ہضم ہو کے نکل گئے۔ چائے پی تو نے؟ یہ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ میں چونک پڑا۔ ہاں جی، تاجے ڈاکو نے پلائی۔ تو میٹرک کا امتحان دے رہا ہے اور ساتھ یہ کرتوت بھی؟ میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے، سنبھل جا۔ اس کا لہجہ بہت بدلا ہوا تھا۔ اپنے چودھری بشیر صاحب بڑے سخت آدمی ہیں اور یار بھی ہیں میرے، مگر میں راضی کر لوں گا انہیں۔ 50,000 کیسے دے گا تو؟ 50,000 کیسے 50,000؟ میں نے سخت حیرانی سے کہا۔ ہاں، تو نے اس سے کہا تھا کہ 50,000 میں مکمکا کرا دو۔ ہیں تیرے پاس 50,000؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سر جی میرے پاس 50,000۔ اس نے گلاس میری طرف کھینچ مارا مگر میں بچ گیا۔ 100 ایک گالیاں دینے کے بعد اس نے کہا، ابھی ساری ایکٹنگ نکال دوں گا۔ اوے کیا کہا تھا اس نے؟ ملا 2 پیادہ دست بستہ آگے بڑھا اور میری بات دہرا دی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے سر جی، یہ مجھے اس کمرے میں لے گیا تھا جہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ میں اے ایس پی صاحب کو ضرور بتاؤں گا کہ وہاں اس نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ ملا 2 پیادہ کی حالت غیر ہو گئی۔ شہنشاہ اکبر نے اسے دربار سے نکال دیا۔ یہ اخبار والے تمہیں مروا دیں گے، آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تو کل پھر پکڑ لیں گے کسی اور تھانے میں، پھر کسی اور تھانے میں، اتنے پرچے کٹ جائیں گے تمہارے خلاف کہ کوئی عدالت تمہاری ضمانت نہیں کرے گی۔ اور اوے لا تو ذرا اس کو نمائش دکھاؤ۔ سب انسپیکٹر نے مختلف اشیاء میز پر سجا دیں۔ تھانے دار نے ایک لمبی سی چھڑی اٹھائی اور مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہیروئن کی پڑیاں ہیں، 50-50 گرام والی، یہ ریوالور ہے، یہ جعلی نوٹ اور یہ دستی بم اور یہ ایک خنجر، اس پر مقتول کا خون ہے۔ فنگر پرنٹ کسی کے نہیں مگر ڈالے جا سکتے ہیں مقتول کے۔ خون آلود کپڑے مال خانے میں ہیں، کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ ہمارے اپنے مال خانے میں چوری کا بڑا مال ہے، ٹی وی اور وی سی آر سے لے کر موٹر سائیکل تک جو ابھی برآمد نہیں ہوا۔ کیا کریں گے اخبار والے اگر یہ تیرے قبضے سے برآمد ہو جائیں کچھ عرصے بعد، یا تیرے فنگر پرنٹ اس خنجر پر مل جائیں؟ قانون کے مطابق ہی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے دعوے کو غلط نہیں کہا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر رات بھر میں تجھے عقل نہیں آئی تو آج تجھے دوسرا سبق دیں گے۔ دوسری کا امتحان پاس کر لیا تو نے تو تیسری میں زیادہ مشکل ہوگی، لیکن تو نے بہادری سے کام لیا تو 10ویں کر لے گا، یہی چاہتا ہے نا تو؟ آج صبح ایک بندہ میٹرک پاس کر کے گیا تھا تیرے سامنے، کل اخبار والے زور لگا لیں، اپنی نوکری پکی ہے پتر۔ یہ 3 پھول جس کی وردی پر لگ جائیں، اس کے سامنے وزیر اعظم بے اختیار ہے۔ تو یتیم خانے سے بھاگا تھا۔
ایک بار پھر میں کیے جانے والے سوال پر چونک پڑا۔ یہ اس کا خاص طریقہ تھا، اپنی مرضی سے یتیم خانہ چھوڑا تھا میں نے۔ وہ مرضی دے تخم، اس نے گرج کے کہا، کتنی ہے تیری عمر؟ 18 سال سے پہلے تیری مرضی نہیں چل سکتی، نابالغ ہے تو۔ یتیم خانے والوں نے بھی رپورٹ لکھوائی ہے تیرے خلاف، چندے کے 17,000 لے کر بھاگا تھا تو۔ یتیم خانے کے دفتر کی 2 گڑیاں، ایک گولڈ میڈل، تو نے مولانا قاسم علی قاسمی پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں بھی سخت زخمی کیا تھا۔ وہ بکواس کرتے ہیں۔ سب انسپیکٹر ایک دم مجھ پر پل پڑا۔ اس نے بڑی وحشیانہ قوت کے ساتھ مجھے مکے مار مار کے لمبا لٹا دیا، پھر کھینچ کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ انچارج نے گھڑی دیکھی، خیریت چاہتا ہے تو اپنے چوہدری بشیر صاحب سے بات کر لے، ان کے بہنوئی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تیرا جو حشر ہوگا وہ تجھے معلوم نہیں۔ اس شہر سے دفع ہو جا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تیری میں شکل بھی نہ دیکھوں یہاں، ورنہ جس دن نظر آیا مجھے وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ اس کا اختتامی بیان تھا۔ اس کے اشارے پر مجھے وہاں سے دفع کر دیا گیا، مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے واپس حوالات کے بجائے تھانے کے عقبی حصے میں لے جایا گیا۔ یہ رہائشی کوارٹر تھے۔ ایک لمبی سی بیرک میں 8-10 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چارپائیوں کے ساتھ ہی لکڑی کے تابوت نما بادبزا بکس رکھے ہوئے تھے، جن پر ہر سپاہی کا پیٹی نمبر سفید حروف میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس میں وہ ذاتی اور سرکاری استعمال کی تمام اشیاء رکھتے تھے، اور جہاں وہ جاتے تھے یہ پیٹی ان کے ساتھ جاتی تھی، سوائے قبر کے۔ کچھ لوگ سو رہے تھے اور ظاہر ہے یہ رات کی ڈیوٹی دینے والے تھے۔ ان میں مجھے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان بھی نظر آئے، جنہوں نے مجھے تھانے کے آداب سکھائے تھے۔ بے شک وہ حکم کے غلام تھے، مگر تشدد میں ان کا ذوق و شوق اور جوش و جذبہ ان کے عذاب پسند بیمار ذہن کی دلالت کرتا تھا۔ مجھے سرکاری حمام میں نہا کے کپڑے بدلنے کا حکم دیا گیا تو میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی، جو میرے محافظوں کو تانے سے زیادہ ناگوار گزری، مگر ابھی وہ مجبور تھے۔ انہیں مجھ کو ASP کے سامنے ایسے پیش کرنا تھا کہ میں بالکل صحت مند اور تر و تازہ نظر آؤں۔ اگر میں تشدد کی شکایت کروں تو اسے آسانی سے غلط بیانی قرار دیا جا سکے۔ ASP ڈائریکٹ آنے والے کم عمر، تعلیم یافتہ اور عموماً مہذب گھرانوں کے افسر ہوتے ہیں، اور ان کی ذہنی سطح بھی کانسٹیبل سے زیادہ تھانے دار بننے والوں سے قطعی مختلف ہوتی ہے۔ BA پاس کر کے اعلیٰ پولیس افسر بن جانے والے ذہنی طور پر پولیس کے پورے سسٹم کی ساری خرابیوں کے سخت خلاف ہوتے ہیں، اور شروع میں ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظام کو یکسر بدل کے رکھ دیں گے۔ بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ تھانے دار کے تعاون کے بغیر وہ ایک قدم نہیں چل سکتے، اور اختیارات کا اصل مرکز تو تھانہ ہے۔ چند سالوں کے بعد وہ بھی انگریزی محاورے کے مطابق روم میں جا کر وہی کرنے لگے ہیں جو رومن کرتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اس لیے اعلیٰ افسر کا انکوائری کے لیے آنا تھانہ انچارج اور ہم نواؤں کے لیے دخل در مقولات کی طرح ناپسندیدہ تھا، مگر معاملہ اخبار والوں کے دباؤ کا بھی تھا، چنانچہ ASP کو کچھ تو کرنا ہی تھا۔ معلوم نہیں وہ کس کے کپڑے تھے، مگر دھوبی کے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن کے میں ایک دم پرانا ناصر عظیم بن گیا۔ وہ نہیں جو جلادوں کے سامنے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ مجھے بازار سے کھانا منگوا کے کھلایا گیا، پھر ایک مولانا صاحب وارد ہوئے۔ انہوں نے کالی داڑھی جیسی اور اتنی ہی بڑی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اگر ان کی الٹی تصویر کھینچی جاتی تو ٹوپی پر داڑھی کا گمان ہوتا۔ بڑی کرت سے سلام کر کے انہوں نے میرے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، مجھے شیطان ملعون سے متعارف کرایا کہ وہ کیسے میرے جیسے لوگوں کو بہکاتا ہے، پھر مجھے راہ راست پر چلنے کی تلقین فرمائی۔ راہ راست ان کے نزدیک یہ تھی جس میں میری فلاح تھی کہ میں تھانے اعلیٰ اختیار رکھنے والے افسران کے بارے میں لب کشائی سے گریز کروں۔ عزت اور ذلت دینے والا خدا ہے، وہی بندے کو تھانے دار بناتا ہے۔ چنانچہ تھانے دار کے احکامات کی خلاف ورزی نعوذ باللہ رضائے الہی کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے، اور خدا کے قہر و غضب کو دعوت دینا درجہ کفر وغیرہ وغیرہ۔ وہ پولیس لائن کی مسجد کے امام تھے۔ ASP مہذب اور نوجوان آدمی تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، مگر بات شرافت سے کی، ناصر عظیم تمہارا کہنا ہے کہ
تمہیں دشمنی کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ یہاں میرے سامنے کم سے کم 1 درجن افراد کے بیانات ہیں جنہوں نے تم کو ارتکاب جرم میں ناکامی کے بعد فرار ہوتے دیکھا تھا اور پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میں نے کہا گواہ تو 1 درجن اور بھی آ جائیں گے مگر اس سے میرا سچ نہیں بدلے گا۔ سب انسپکٹر چودھری بشیر کو تم سے کیا ذاتی دشمنی تھی؟ دشمنی اس کو نہیں، اس کے بہنوئی کو تھی، وہ ایک قاتل ہے سر۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو قتل کیا، پھر اس کے بیٹے کو ان کے مکان پر قبضہ کر لیا اور ناصر کی ماں کے سارے زیورات ہضم کر گیا۔ یہ ناصر کون ہے؟ وسیم کا بھتیجا سر، وہ یتیم خانے میں میرے ساتھ تھا، اس نے ہی یہ سب مجھے بتایا تھا کہ جب اس کے باپ کو پھانسی ہو گئی تو اس کے چچا نے پہلے مکان اپنے نام کرا لیا، پھر اس کی ماں سے شادی کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے ناصر کی ماں کو ایک بردہ فروش طاہر کے ہاتھ بیچ دیا، مگر طاہر کو ناصر کی ماں نے قتل کر دیا سر۔ اس کے بعد وہ خود ماری گئی اور وسیم نے اسے اپنے ہی مکان کے صحن میں دفن کر دیا۔ ناصر کو وہ جعلی نام سے یتیم خانے میں چھوڑ آیا تھا، ناصر وہاں سے بھاگ گیا تو چچا نے اس کو بھی قتل کرا دیا۔ بظاہر یہ ایک حادثہ تھا سر۔ ASP حیرانی سے سب کچھ سنتا رہا۔ یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا سر یہ سب اخبارات میں شائع ہوا ہے، میرے پاس اس خبر کے تراشے کی نقل ہے، میں اس واردات کے بارے میں ہر ثبوت فراہم کر سکتا ہوں۔ وہ خاتون صحافی اس کیس کے بارے میں جانتی ہیں۔ تمہارا نام بھی ناصر ہے، یہ دوسرا ناصر تو صرف تمہارے دوست تھا، چند دن یتیم خانے میں رہنے سے دوست بن گیا تھا۔ تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ وہ حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا، قتل کیا گیا تھا؟ سر اس کی ماں کے قتل کا ثبوت تو ہے، آپ اس کے پرانے مکان کا صحن کھدوا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ صحن میں ہی دفن ہے وہ لاش؟ اس نے سوچ کے کہا خود ناصر نے مرنے سے پہلے اگر میں کہتا کہ ایک روح نے وہاں تک میری رہنمائی کی تھی تو میری بات بے اثر ہو جاتی۔ فرض کرو ایسا ہی ہے، مگر یہ ناصر کا چچا کیا نام ہے اس کا؟ وسیم۔ یہ کیوں دشمن ہو رہا ہے تمہارا؟ اس لیے کہ میں ناصر کا انتقام لینا چاہتا ہوں سر۔ کیا مطلب تم قتل کرنا چاہتے ہو اسے؟ ہرگز نہیں سر، میں چاہتا ہوں کہ اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اسے دوہرے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تفتیش کی جائے، وہ سب قبول کر لے گا اگر اس کا سالہ چودھری بشیر سب انسپکٹر دخل نہ دے۔ یتیم خانے والے بھی اس سے مل کے میرے دشمن ہو رہے ہیں سر، اس قتل کے ذمہ دار وہ بھی ہیں۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس نے کہا تم اکیلے ہو، کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا سر میں جن کے ساتھ رہتا ہوں وہ بڑے معزز لوگ ہیں اور میرے محسن ہیں، وہ انتہائی با اثر بھی ہیں، مگر میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ اگر میں ان کو فون کروا دیتا تو وہ مجھے فوراً رہا کرا لیتے، مگر ان کی بدنامی ہوتی سر، میرا ٹھکانہ مجھ سے چھن جاتا، ان کی نظر میں میری عزت کم ہو جاتی۔ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ اس نے انگریزی میں کہا۔ سوری سر، بات جب زبان سے نکل جاتی ہے تو پرائی ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھ پر کتنا بھی تشدد ہو، مجھ پر کتنے بھی الزام عائد کر دیے جائیں، مجھے جیل جانا منظور ہوگا، مگر ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ کی مہربانی سے مجھے رہائی مل گئی تو میں گھر جا کے انہیں بھی نہیں بتاؤں گا کہ 2 دن سے میں کہاں تھا۔ وہ ضرور پریشان ہوں گے میرے لیے، میں جھوٹ بول کے انہیں مطمئن کر دوں گا، مگر یہ نہیں بتاؤں گا کہ 2 دن سے مجھے پولیس نے پکڑ رکھا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے میرے پر اعتماد انداز گفتگو نے متاثر کیا تھا۔ اگر میرے سامنے تھانہ انچارج نہ ہوتا تو میں یہ بھی بتا دیتا کہ مجھ پر کس طرح جسمانی تشدد کیا گیا تھا، کچھ پوچھے اور جانے بغیر، میری سنے بغیر، اور میں حوالات کے تشدد سے ہلاک ہونے والے کی خودکشی کے بارے میں بھی ضرور بتاتا، مگر اس کی دھمکی میں بھولا نہیں تھا۔ میرا مقصد اپنا دفاع تھا، پولیس کو اپنا دشمن بنانا نہیں۔ ASP نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، تمہیں اور کچھ تو نہیں کہنا ہے؟ نہیں سر، بس آپ مجھے انتقامی کارروائی سے بچا لیں۔ میرا ایک مشورہ ہے تمہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا، تم ذہین لڑکے ہو، اس ذہانت کو جرم کے لیے مت استعمال کرو۔ ذہن سے ذہین مجرم بھی ایک دن تختہ دار پر نظر آتا ہے یا جیل میں، مثلا چارلس سوبراج، کارلوس عدنان خشوگی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں سر کہ میں اس راہ کا مسافر ہی نہیں ہوں، میری منزل کچھ اور ہے۔ جھوٹ سچ کا فیصلہ عدالت کرے گی، یہ میرا کام ہی نہیں، مگر تم کو ہر ایک سے پنگا لینا ہمیشہ مہنگا پڑے گا۔ تمہارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوگا، تب بھی تم اکیلے ساری دنیا سے انتقام نہیں لے سکو گے۔
معاف کرنا اور برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ دنیا میں سب تمہارے دوست نہیں ہیں اور سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ وہ فائل لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے سر، تو پھر دیکھو کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم بے گناہ ہو تو عدالت بھی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اے ایس پی اس سے زیادہ واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بے بس ہے، اسے سب معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، مگر اس نے مداخلت کی تو قانون کا شکنجہ اپنے ہاتھ میں رکھنے والے مجھے ایسا ٹائٹ کریں گے کہ میں مارا جاؤں گا، اسی طرح جیسے آج صبح ایک شخص مارا گیا تھا۔ اے ایس پی تھانہ انچارج کے خلاف رپورٹ نہیں دے سکتا تھا، اسے مجھ سے ہمدردی تھی اور شاید اس نے میری بات کا یقین بھی کیا تھا، مگر چودھری بشیر کے بیان اور 10 گواہوں کے بیانات کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔